اب کچھ لوگ کہتے ہیں، اب میں ان کی طرف آنے لگا ہوں ذرا، اب کہتے ہیں آج ایک نئی نسل پیدا ہوئی ہے، اور وہ نئی نسل ہے وہ یزید کی روحانی اولاد، وہ بنو امیہ جو تھے ان کا تو اللہ کی ذات نے قلقمہ فرما دیا۔ اللہ کی ذات نے ان کے 1000 مہینے جب پورے ہوئے ان کو نیست و نابود کر دیا، ان کی قبروں کے نشان بھی ختم ہو گئے، ان کی قبر کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ آج یزید کی روحانی اولاد بھی کچھ ہے، وہ یزید کا دفاع کرتی ہے، وہ کہتی ہے یزید ہمارے ابو جان ہیں، ہمارے ابو جان نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ بھائی تمہارے ابو جان نے کیا کیا کیا؟ آؤ میں بتاتا ہوں، اپنے ابا جان کو اٹھاؤ اور جاؤ جہنم میں، تم بھی اور تمہارا باپ بھی۔ یزید کی مخالفت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یزید کے کفر کا فتویٰ دینا ہماری محبت اور مودت اہل بیت کا تقاضا ہے۔ یزید کو کفر پر رکھنا، اس کو جہنمی کہنا، اس کے اوپر لعنت کرنا، یہ ہماری محبت کا تقاضا ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اب میں بتاتا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، یہ تقریباً 1 درجن سے زائد کتب احادیث میں یہ روایت موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یزال امر امتی قائما بالقسط، لوگو میری امت کا معاملہ انصاف پر اس وقت تک قائم رہے گا حتیٰ یکون، یہاں تک کہ اول من یسلمہ رجل من بنی امیہ، حتیٰ کہ ایک شخص آئے گا رجل من بنی امیہ، وہ بنی امیہ میں سے ہوگا، وہ میری امت میں رخنا ڈال دے گا، میری امت کو پھاڑ دے گا، یقال لہ یزید، اس کا نام یزید ہوگا۔ بتاؤ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے بارے میں واضح طور پر اپنی زبان مبارک سے نام لے کر فرما رہے ہیں کہ وہ میری امت کو پھاڑ ڈالے گا، امت میں رکھنا ڈالے گا، تم اسے باپ بنائے پھرتے ہو؟ او ملعونو، پلیتو، بدبختو، سنو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ۔ آقا علیہ السلام نے دوسری روایت ہے کہ امام قسطلانی نے کہا کہ جس کے بارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے وہ وَأَوَّلُهُمْ یزید، وہ سب سے پہلا فرد جس نے امت مصطفیٰ کو پھاڑا وہ یزید بن معاویہ ہے۔ پھر اس کے بعد ابن شیبہ نے، بہقی نے، دولابی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ، سب سے پہلا جو شخص میری سنت کو بدلے گا وہ بنی امیہ سے ہوگا۔ کون ہوگا؟ وفی بعض الاخبار مفسرا زاد یقال لہ یزید، اور پھر دوسری جو بعض روایات کو اگر ساتھ ملایا جائے تو وضاحت آ جاتی ہے کہ وہ یزید ہے، اسے یزید کہا جائے گا۔ آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے ہے۔ پھر اسی طرح آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث فرمایا اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ، سب سے پہلا شخص جو میری امت کے معاملات کو تبدیل کر دے گا، جو میری سنت کا طریقہ بدل دے گا، میرا طریقہ بدل دے گا، میری سنت کو بدل ڈالے گا، وہ بنو امیہ سے ہوگا، یقال لہ یزید، اس کا نام یزید ہوگا۔ ارے جب رسول کریم تاجدار کائنات، تاجدار عرب و عجم اپنی زبان مبارک سے خود نام لے کر فرما رہے ہیں کہ وہ شخص یزید ہے جو میری سنت کو بدلے گا، جو میری امت کو پھاڑے گا، جو میری امت میں رخنا ڈالے گا، وہ یزید ہے، تو لوگوں کیا مجبوری آ پہنچی کہ آپ حسین ابن علی کا دامن چھوڑ کر اس یزید کو پکڑتے پھر رہے ہیں، اس ولد الزنا کو پکڑتے ہیں جس کی پیدائش عیسائیوں کے گھر ہے، جس کی پرورش عیسائیوں کے گھر ہے، جس کی رگوں میں عیسائیوں کا خون ہے، جس کی رگوں میں مال عیسائیوں کا ہے، تم اس کا دفاع کرتے ہو؟ جس کا کلمہ رسول بھی ثابت نہیں ہے تم اس کا دفاع کرتے ہو؟ اے یزید کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ مسلمان تھا، اور بدبختو اس کا کلمہ ہی ثابت نہیں ہے، تم نے اس کو مسلمان کہاں سے بنا لیا؟ آج مولوی اور مفتی اٹھتے ہیں، فیس بک کھولتے ہیں، اس کے اوپر ویڈیوز لگاتے ہیں کہ جناب وہ یزید وہ ہمارا ابو جان بنا بیٹھا ہے، وہ جنتی ہے، ارے جاؤ تم بھی جہنم میں اور تمہارا باپ یزید بھی جہنم میں جائے۔ اب
تم جو اپنے باپ کا دفاع کرتے پھرتے ہو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کھولو کبھی کتب احادیث کو، کتب تاریخ کو، کتب سیر کو کھولو، تمہیں پتہ چلے کہ وہ کیسا شخص تھا۔ اب کہتے ہیں یزید براہ راست اس نے قتل کا حکم ہی نہیں دیا، یزید تو کربلا میں موجود ہی نہیں تھا۔ بھائی پڑھو سورہ القصص، اس کی آیت نمبر 4، اس میں اللہ کی ذات نے فرمایا کہ ان فرعون علا فی الارض، وہ فرعون زمین میں سرکش ہو چکا تھا۔ بھائی کیوں؟ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ ارے کوئی ایک شخص اٹھے اور وہ مجھے بتائے، حوالہ دے کہ فرعون نے فلاں بچے کا گلا اپنے ہاتھ سے کاٹا ہے۔ کوئی ایک بچہ بتا دے، کوئی شخص، کہ فرعون نے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کا گلا کاٹا ہو۔ بھئی سارا کام فرعون کے کرندوں نے کیا ہے، فرعون نے کسی بچے کا گلا نہیں کاٹا، اپنے ہاتھوں سے کسی کو ذبح نہیں کیا، لیکن اللہ کی ذات صیغہ واحد استعمال کر رہی ہے، واحد کا صیغہ استعمال کر کے بتا رہی ہے کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ اگر وہ اس کے کرندے کام کریں تو اللہ کی ذات صیغہ واحد کے ساتھ مجرم بنائے فرعون کو۔ ارے یزیدی حکومت میں حسین ابن علی اتنی بڑی شخصیت کا پورے خاندان سمیت قتل کر دیا جائے اور کہا جائے یزید اس میں ملوث ہی نہیں تھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کون سی منطق ہے تمہاری؟ حضرت عبداللہ بن عباس یہ اس خط کا جواب دے رہے ہیں جو اس نے اپنی بیعت کے لیے عبداللہ بن عباس کو لکھا کہ عبداللہ بن عباس آؤ اور میری بیعت کرو۔ اس کے جواب میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ تم نے ابن مرجانہ یعنی عبید اللہ بن زیاد کی طرف یہ تحریری حکم جاری کیا تھا کہ حسین کا استقبال گھوڑوں سے کرو، لشکروں سے کرو، نیزوں اور تلواروں سے کرو۔ تم نے اس معاملے کو بڑی جلدی ختم کیا ہے، یہاں تک کہ تم نے اہل بیت کو، حسین کے گھرانے کو اور ساتھ بنو عبد المطلب کے نوجوانوں کو بے دردی سے قتل کر دیا ہے۔ جان لو کہ اللہ رب العزت کی ذات تجھے زیادہ دیر کے لیے مہلت نہیں دے گی، تیرا خاتمہ بہت مردود ہونے والا ہے، تو لعین ہے۔ یہ امام طبرانی نے معجم الکبیر میں اس کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 240 241 اور حدیث نمبر 10,590 یہ منوان یہ خط امام طبرانی لکھا اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد یزید کا جو خط ہے وہ عبید اللہ ابن زیاد کو جاتا ہے۔ وہ کیا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ حسین کوفہ کی طرف آ رہے ہیں، ان کے اس اقدام کی وجہ سے مختلف زمانوں میں سے تیرے زمانے پر، شہروں میں سے تیرے شہر پر اور گورنروں میں سے تجھ پر کڑی آزمائش آ چکی۔ کیا کہ ایسے حساس موقع پر تو دیکھ کہ تو نے زندہ رہنا ہے یا تو نے مر جانا ہے۔ کوڈ ورڈز میں اس نے حسین ابن علی کے قتل کا حکم دیا تھا۔ پھر اس کا آگے میں آپ کو بتاتا ہوں، عبید اللہ ابن زیاد کا اقرار موجود ہے، اس نے کہا ہے، اقرار کیا خود اس بات کا کہ مجھے یزید نے براہ راست حکم دیا قتل حسین کا۔ اب جب حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا اور یہ عبید اللہ یہ حسین ابن علی کا سر مبارک لے کے دمشق جاتا ہے بازار، اور بازار میں گھماتے ہوئے پھر دربار میں لے کر گیا تو یزید اس سر اقدس کو دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے، نعرہ مارتا ہے، شعر پڑھتا ہے، اور وہ پیارے اور وہ گلاب جیسی پنکھڑیوں جیسے لب مبارک، جن گلاب کی پنکھڑیوں جیسے لبوں کو میرے مصطفیٰ چوسا کرتے تھے، وہ گلاب جیسی پنکھڑیوں جیسے لب مبارک جن لبوں کو میرے مصطفیٰ بوسہ دیا کرتے تھے، وہ نرم و نازک وہ حسین لب حسین جن لبوں کو میرے مصطفیٰ کئی گھڑیاں چوستے رہتے، کئی ساتیں ان کو بوسہ کرتے رہتے، ان لبوں کے اوپر چھڑی مارتا ہے وہ بدبخت اور ملعون، اور خوش ہو کے اشعار پڑھتا ہے، چھڑی مار کے کہتا ہے کاش آج میرے وہ بدر والے بوڑھے، آج وہ میرے بزرگ، وہ پرانے لوگ جو بدر میں مارے گئے تھے، آج وہ ہوتے تو وہ خوش ہوتے۔ آؤ دیکھو آج تمہارا بدلہ میں نے کیسے لے لیا۔
آج اہل احمد کو میں نے قتل کر دیا، آج آل احمد سے میں نے تمہارے قتل کا بدلہ لے لیا۔ کاش میرے بدر کے لوگ، وہ میرے سردار زندہ ہوتے اور وہ دیکھتے کہ میں نے ان کا بدلہ آل احمد سے کیسے لیا ہے۔ لوگو، یہ سارے اقرار کے باوجود پھر بھی تم کہتے ہو کہ یزید بے گناہ ہے۔ اگر یزید نے یہ خط نہیں لکھا، حکم نہیں دیا، یزید نے ابن زیاد کو یہ ڈائریکٹ دو ٹوک الفاظ میں حکم نہیں دیا، تو بتاؤ حسین ابن علی کے قتل کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کو کوئی کسی قسم کی سزا دی گئی ہو، اس کو گورنری سے اتارا ہو، قصاص لیا ہو، دیت لی ہو؟ اب حسین ابن علی کا جو خط اس کو بھیجا گیا، حسین ابن علی کے قتل کا خط یزید کی طرف سے عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا گیا، اس کا اقرار خود عبید اللہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ اس کو ابو سالم فی مطالب الرسول میں، فی مناقب آل الرسول، اس میں اس کو لکھتے ہیں، اس کے اقرار کو جب یہ انہوں نے اس کو لکھا ہے، اس کے اقرار کو عبید اللہ ابن زیاد کو، وہ کہتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام ادھر کوفہ پہنچنے والے تھے تو اس وقت مجھے یزید نے خط بھیجا اور اس نے کہا کہ تو نے ہر صورت میں حسین کی بیعت لینی ہے، ہر صورت میں حسین کی بیعت لینی ہے، اگر تو حسین کی بیعت نہ لے سکا تو پھر انہیں قتل کر دینا، اگر تو انہیں قتل بھی نہ کر سکا تو پھر جان لے کہ تیرا قتل میرے اوپر حلال ہے، اگر تو نے حسین کو قتل نہ کیا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں حسین ابن علی کے سامنے پہنچا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے یزید بن معاویہ نے یہ لکھ کر بھیجا ہے، میں اس وقت تک اپنے بستر پر نہیں لیٹوں گا، میں اس وقت تک پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک یا آپ کی بیعت نہ لے لوں یا آپ کو اس لطیف و خبیر اللہ رب العزت کی ذات کے پاس نہ پہنچا دوں، میں اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ لہذا اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو پھر یزید کی بیعت کر لیں، اور اگر نہیں بیعت کریں گے تو میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ حسین ابن علی نے فرمایا، او حرام زادے، او حرام زادے کی اولاد، جا دفع ہو جائے یہاں سے، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت کرے؟ ارے میرے نانا جیسا نانا کوئی نہیں، میری ماں جیسی ماں کوئی نہیں، میرے بھائیوں جیسا بھائی کوئی نہیں، میری بہنوں جیسی بہنیں کوئی نہیں، میرے باپ جیسا باپ کوئی نہیں، میری نانی جیسا نانا کوئی نہیں۔ وہ زانی، شرابی، کبابی، جواری، وہ ملعون، وہ جو سلطنت اسلامیہ کا شرازہ بکھیر رہا ہے، ارے مجھ جیسا شریعت کا پاسدار اس ملعون کی جا کے بیعت کر لے، یہ حسین ابن علی کے بس کی بات نہیں ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اپنا سر دے سکتا ہوں، اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ پھر وہ کہتا ہے عبید اللہ، وہ کہتا ہے کہ جب حسین نے مجھے یہ فرمایا اور مجھے یہ بتایا کہ میں بیعت نہیں کر سکتا، تو اس وقت میرے پاس صرف ایک ہی حل تھا کہ یا میں خود قتل ہو جاؤں یا حسین ابن علی کو قتل کر دوں۔ بس میں نے بہتر جانا کہ میں حسین کو قتل کر کے اپنی جان بچا دوں۔ میں نے یزید کے براہ راست حکم پر حسین ابن علی کو قتل کیا ہے۔ ارے تمہارے اس باپ کا، تمہارے باپ یزید کا براہ راست حکم موجود ہے، تمہارے اس باپ عبید اللہ ابن زیاد کا اعتراف نامہ کتب میں موجود ہے، اور اس کو امام ابن اسیر نے اپنی تاریخ کامل میں درج کیا ہے۔ اتنے سب کے باوجود پھر بھی تم کہتے ہو کہ یزید اس میں ملوث نہیں۔ اگر یزید اس میں ملوث نہیں تو پھر یزید نے عبید اللہ کو سزا کیوں نہیں دی؟ اس نے اس کو گورنری سے کیوں نہیں ہٹایا؟ ابو الفضل، آخری روایت ہے پھر اجازت ہے، ابو الفضل بیان کرتے ہیں کہ جب امام علی مقام کا سر انور دمشق پہنچا، یزید کے سامنے تھال میں رکھا گیا، وہ چھڑیاں مارنے لگا، تو پھر اس نے کہا کہ اس سر کو سولی پر لگا کے، نیزے پر لگا کے 3 دن تک دمشق کے بازاروں میں گھماؤ۔ 3 دن تک حسین ابن علی کا سر نیزے پہ تلاوت قرآن کر رہا ہے، اور پھر
وہ تلاوت قرآن کرتا ہوا سر 3 دن تک دمشق کے بازاروں میں گھمایا جاتا ہے۔ جب وہ تسلی ہو جاتی ہے، سارا یہ معاملہ سمیٹ دیا جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ یزید ابن زیاد کو بلاتا ہے اپنے دربار میں، بلا کے پھر اس کو انعام و اکرام دیتا ہے، انعام و اکرام دے کے اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، پھر اس کا عہدہ جو ہے وہ بڑا کر دیتا ہے، اپنے قریب اس کو کر لیتا ہے، اپنا رازدار بنا لیتا ہے۔ اور پھر یہ ابو الفضل بیان کرتے ہیں کہ یزید نے اس کو اتنا قریب کر لیا، اتنا قریب کر لیا کہ وہ بلا جھجک اور بلا ڈر اور خوف، بغیر کسی وقت کے تعین کے، جب چاہتا وہ یزید کی بیویوں کے پاس آتا اور جاتا تھا۔ یہ فعل تھے اس کے، یہ فعل تھے اس کے۔ ارے تم ان کا دفاع کرتے ہو، مر کیوں نہیں جاتے؟ حسین ابن علی کے خلاف آنے والوں کا دفاع کرتے ہوئے مر کیوں نہیں جاتے؟ اس یزید کا دفاع کرتے ہوئے مر کیوں نہیں جاتے؟ یزید کو جنتی بنانے سے پہلے۔ ارے تم یزید کو جنت میں گھسیڑ رہے ہو، کبھی حدیث قسطنطنیہ میں اس کو تنتے پھرتے ہو۔ ارے تم کون ہوتے ہو کہ حدیث قسطنطنیہ میں اس کو بھی تنتے پھرو؟ تمہارا تلنا کسی کام نہیں آئے گا۔ وہ حدیث قسطنطنیہ کسی اور کے لیے ہے، وہ جس کے لیے تھی آج بھی اس کے سرحانے اس کی قبر ہے، ابو ایوب انصاری کی۔ پھر تم کہتے ہو وہ جنتی۔ ارے حسین ابن علی کا قتل کر کے اس نے ڈائریکٹ اذیت رسول کا مرتکب ہوا ہے، اس نے رسول کو اذیت دی ہے، اس نے نفس رسول کو اذیت پہنچا کر خدا کو اذیت اور تکلیف دی ہے۔ ارے جو حسین ابن علی کا قتل کر کے رسول کو اذیت دے، خدا کو اذیت دے، وہ کیسے جنتی ہو سکتا ہے؟ پھر وہ مدینہ کی حرمت پامال کرے پھر بھی جنتی، پھر وہ مکہ کی حرمت پامال کرے پھر بھی جنتی۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذانیں روکے رکھے، منبر پر گھوڑے اور خچر باندھے، اس کے جانور مسجد نبوی میں لد اور پیشاب کرتے پھریں، اور تم پھر بھی کہو وہ جنتی۔ ارے وہ کعبہ کے اوپر پتھر برسائے، کعبہ کو جلا دے، غلاف کعبہ جل جائے، تم پھر بھی کہو وہ جنتی۔ ارے بدبختو، ارے ملعونو، تم اس کو جنتی بناتے پھرتے ہو، پہلے اپنا تو سوچ لو، تم کس کٹہرے میں کھڑے ہو، تم کس پانی میں کھڑے ہو، پہلے اپنا حساب لگاؤ، پھر اپنے اس باپ کو، اپنے اس باپ کے باپ یزید کا دفاع کرو، پھر اپنے اس ابو جی کو اپنے گھروں میں لے کر جاؤ، پہلے اپنی کرتوتیں دیکھ لو، اپنے باپ کی کرتوتیں دیکھ لو، پھر اپنے باپ کا دفاع کرو۔ اتنی تم یزید کی اولادیں بنتے پھرتے ہو، مر کیوں نہیں جاتے یزید کا دفاع کرنے سے پہلے؟ دفاع کرنا ہے تو حسین ابن علی کا کرو، دفاع کرنا ہے تو مولا کائنات کا کرو، دفاع کرنا ہے تو اہل بیت کا کرو، محبت اور مودت کرنی ہے تو اہل بیت سے کرو۔ انہی کی محبت میں جیو، انہی کی محبت میں مرو۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو اہل بیت علیہم السلام ان کی محبت اور مودت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں یزیدیوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔